یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ یوکرین اور روس کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے باعث دنیا کے کئی سارے ممالک نے اپنے شہریوں کو یوکرین چھوڑنے کی تجویز دی ہے، جبکہ بیشتر ممالک کے سفارت خانوں کی سرگرمیاں بھی محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ لیکن حکومت پاکستان کی جانب سے ایسا کوئی منصوبہ سامنے نہیں آیا، بلکہ ایک سرکاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی طالب علم جو وہاں پہ ہیں وہ تسلی کے ساتھ یوکرین میں اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ یعنی پاکستانیوں کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ رشیا نے مغرب پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ وار ہسٹیریا کریٹ کر رہے ہیں۔ پیوٹن نے کہا تھا کہ اس کا یوکرین کو انویڈ کرنے کا، وہاں پہ حملہ کر کے قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن مغربی دنیا ان کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں۔ پرسوں ایک ٹاپ رشین آفیشل نے کہا تھا کہ وہ یوکرین کے بارڈر سے اپنی کچھ فوجیں جو ہیں وہ واپس بلا رہے ہیں، جو کہ ایک واضح سائن ہے کشیدگی میں کمی کا۔ لیکن امریکہ کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ ان کی انٹیلیجنس کے مطابق کوئی رشین ٹروپس واپس نہیں گئے، جبکہ نیٹو نے بھی یہ بیان دیا کہ انہیں اس بات کے ثبوت کی ضرورت ہے کہ رشین ٹروپس واپس جانا شروع ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے اپنے صدر یہ کہہ چکے ہیں کہ کشیدگی کے اس دور میں لوگوں کا سب سے بڑا دشمن خوف و ہراس ہے، مگر دوسری جانب امریکہ، برطانیہ اور جرمنی یہ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے شہریوں کو فوراً یوکرین چھوڑنے کا کہا۔ ایون ہمارے پڑوسی انڈیا، اس نے بھی اپنے زیادہ تر سفارتکاروں کو یوکرین سے واپس بلا لیا ہے۔ پیوٹن نے انڈین میڈیا پر شدید تنقید بھی کی ہے اور کہا ہے کہ وہ جنگ کا خوف پھیلانے اور لوگوں کو ہراس کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ یوکرین کے دارالحکومت کییو میں پاکستانی سفارت خانہ اپنی کونسلر خدمات آن لائن فراہم کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کورونا ہے۔ وہاں پہ موجود پاکستانی سفیر میجر جنرل ریٹائرڈ نول اسرائیل کھوکھر نے سوشل میڈیا پر جاری کردہ اپنے ایک پیغام میں کہا کہ جو پاکستانی طالب علم یوکرین میں موجود ہیں وہ اپنی یونیورسٹیوں میں قیام کریں اور تعلیم پر توجہ دیں۔ السلام علیکم، میں آپ کا سفیر کیو میں موجود ہوں اور میری طرف سے تمام اسٹوڈنٹ حضرات کو جو یوکرین میں برائے تعلیم موجود ہیں ہدایت ہے کہ آپ اپنی یونیورسٹیز میں قیام کریں اور اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ اگر صورتحال میں تبدیلی آتی ہے تو ہم نے تمام انتظامات کیے ہوئے ہیں اور ہم وقت سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں مطلع کریں گے تاکہ آپ اس کے مطابق ایکشن لے سکیں۔ اس وقت تک اطمینان رکھیں اور تسلی سے اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ یاد رہے کہ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق یوکرین میں لگ بھگ 2000 پاکستانی خاندان رہائش پذیر ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ اپنی معمول کی سرگرمیاں جاری رکھے گا۔ ویزا اور پاسپورٹ کی تجدید کے لیے لوگ نادرا کی ویب سائٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، جبکہ پاسپورٹ اور دیگر قونصلر سہولیات کے لیے سفارت خانہ کا فون نمبر اور ای میل ایڈریس بھی فراہم کیا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے افتخار احمد خٹک یوکرین میں رہتے ہیں اور پیشے کے لحاظ سے قانون دان ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یوکرین اور پاکستان کے درمیان قائم تجارت اور دوستی کے فروغ کی تنظیم کے چیئرمین بھی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ روس کی جانب سے اپنی فوجیں یوکرین سرحد پر تعینات کرنے کے باوجود یوکرین میں کوئی افراتفری نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مارکیٹیں اور بازار کھلے ہیں، لوگ اپنے معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں، نہ ہی لوگوں کو قیمتیں بڑھنے اور اشیاء کی کسی قسم کی قلت ہوئی ہے، سب کچھ معمول کے مطابق ہے۔ بلکہ حال ہی میں نے پاکستان سے کچھ کاروباری وفود بھی وہاں بلائے ہیں، وہ ویزا ملنے کے فوراً بعد یوکرین پہنچ جائیں گے۔ محمد صدیق کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے اور وہ اپنے خاندان کے ہمراہ گزشتہ 4 سال سے یوکرین میں کاروبار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حال ہی میں پاکستان سے میرا تجارتی سامان پہنچا ہے اور اب اس کو معمول کے مطابق مارکیٹ کر رہا ہوں۔ میرے کاروبار پر کوئی فرق نہیں پڑا، میرے خیال میں سب کچھ معمول کے مطابق جاری ہے۔ ایک اور پاکستانی ہیں سید کامران شاہ، ان کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے اور وہ یوکرین میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وہ بلاگر بھی ہیں اور یوکرین میں پاکستانی طالب علموں سے قریبی رابطے میں رہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کی تمام یونیورسٹیوں میں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، حاضری مکمل ہے، سرحد پر روس کی فوجیں ضرور موجود ہیں مگر تعلیمی اداروں یا عام لوگوں کی زندگی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہے۔ سید کامران کہتے ہیں کہ یوکرین میں موجود پاکستانیوں میں بڑی تعداد طالب علموں کی ہے۔ افتخار احمد خٹک کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کی حکومت اور فوج ہر طرح کے حالات سے لڑ سکتے ہیں۔ عوام اور یوکرین میں موجود پاکستانیوں کو یوکرین کی حکومت اور فوج پر اعتماد ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کے مفادات کا مکمل تحفظ ہوگا۔ ان کے مطابق یوکرین میں موجود پاکستانی کمیونٹی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات پر ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ ہم سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ مختلف ممالک کے شہریوں کے واپس جانے کی اطلاعات کے باوجود بھی ہم پاکستانی واپس نہیں جائیں گے۔ یہ 2014 والی سچویشن نہیں ہے۔ 2014 میں یوکرین اور رشیا کے مابین ایک جنگ ہوئی تھی جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے تھے۔ محمد صدیق کہتے ہیں کہ میں اپنے خاندان کے ہمراہ یوکرین میں موجود ہوں
خاندان سے پہلے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم یوکرین کو کسی بھی صورت چھوڑ کر واپس نہیں جائیں گے۔ اپنے پاکستانیوں کے ساتھ تقریباً روز ہی رابطہ ہوتا ہے۔ ابھی تک میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں کہ کسی پاکستان نے حالیہ کشیدگی کے باعث پاکستان واپس جانے کا فیصلہ کیا ہو۔ سید کامران شاہ کہتے ہیں کہ ہمیں یونیورسٹیوں اور پاکستانی سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ابھی حالات خراب نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں کئی پاکستانی میڈیکل کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، یہ آن لائن ممکن نہیں ہے، یہاں ہمیں مقامی طور پر بہت مدد حاصل ہے۔ پاکستانی طالب علموں کی آپس میں بات چیت ہوتی رہتی ہے، اس میں ابھی تک تو تمام سٹوڈنٹس کا یہی فیصلہ ہے کہ وہ یوکرین نہیں چھوڑیں گے۔ افتخار احمد خٹک کہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے گھر بار بہن بھائی ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان نہیں جا سکتے، مگر ان حالات کے اندر ہمارا دل نہیں مانتا کہ یوکرین کو چھوڑ کر جائیں۔ اس ملک میں ہمیں پیار، عزت اور روزگار ملا ہے، ان مشکل حالات میں یہ ملک چھوڑنے کے لیے ضمیر تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت کچھ کہا جا رہا ہے کہ جنگ ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ یوکرین میں بھی یہ تاثر عام ہے کہ جنگ نہیں ہوگی۔ روس اپنے کچھ اور مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، عالمی طاقتوں کا اپنا ایجنڈا ہے، مگر یہ حالات کسی جنگ کے لیے موزوں نہیں ہیں، وہ بھی اس صورت میں کہ سب کو پتہ ہے کہ اب کی بار یوکرین بھی تیار ہے۔ محمد صدیق کہتے ہیں کہ یوکرین بہت خوبصورت ملک ہے، یہاں شخصی آزادی ہے اور انسانی حقوق کی بہت اچھی صورتحال ہے، ہمارے لیے حالات بھی بہت اچھے ہیں، مقامی لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی بن چکے ہیں، اب اگر ان حالات میں ان کو چھوڑیں تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس لیے ہمارا یوکرین چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ سید کامران شاہ بھی کہتے ہیں کہ مقامی طالب علم ان کے دوست بن چکے ہیں، دوستوں سے اس طرح کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا، ویسے بھی ہمیں یونیورسٹیوں اور پھر پاکستانی سفارت خانے نے مکمل تحفظ کا یقین دلایا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ جب تک ہمیں یونیورسٹیاں اور پاکستانی سفارت خانے یہ نہیں کہتے کہ آپ چلے جائیں، تب تک ہم یوکرین نہیں چھوڑیں گے۔